السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز بھائیوں، عربوں کی ایک بڑی بہترین اور بڑی پیاری روایت رہی ہے کہ وہ جب بات کرتے ہیں، جب عہد کرتے ہیں، جب کسی کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں تو وہ اپنی بات پر پورا اترتے ہیں۔ سب تو نہیں، لیکن اکثریت کی یہ بات ہے کہ وہ اپنے عہد پہ پورا اترتے ہیں۔ اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، جب یہ مسلمان ہوتے ہیں تو یہ جو مکے والے ہیں ان پر گویا کہ ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کے اندر علل اعلان کلمہ توحید کو بلند کیا ہے تو یہ سارے کے سارے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مخالف اور آپ کو مارنے کے لیے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عمر اپنے گھر کے اندر ہیں اور لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سردار جس کا نام عمرو بن عاص ہے وہ آتے ہیں اور لوگوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیوں لوگوں کا ہجوم ہے تیرے گھر کے ارد گرد؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور یہ لوگ سارے کے سارے میرے مخالف ہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر عمرو بن عاص باہر نکلتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں، عمر میری پناہ میں ہے اور کوئی بھی عمر کو کچھ نہیں کہے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ان کے ساری قوم کے لوگ جو ہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے عمر کے ساتھ یعنی یہ طے کر لیا ہے کہ اب عمر میری پناہ میں ہے، تو اب ہم سارے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اب عمر کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ ابن اریقت سے یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ مدینہ لے کر جائے گا اور مکہ سے مدینہ خفیہ راستوں پہ لے کے جائے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ادھر مکے والے جو ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 سرخ اونٹ انعام رکھا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے۔ تو عبداللہ ابن اریقت جو ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، لیکن میں قربان جاؤں جو انہوں نے عہد کیا تھا، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے حضرت ابو بکر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ طے کیا تھا، یہ اس سے ذرا 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اور نہ انعام کے لالچ میں وہی وہ چند سکے جو انہوں نے لینے تھے وہی انہوں نے لیے ہیں اور اپنے معاملے کو مکمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عربوں کے اندر قبیلہ مضر جو ہے، جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قراء کو شہید کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی، تو ان کے ملک کے اندر یا ان کے علاقے کے اندر قحط آ گیا، پھر وہاں بارشیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں کے لوگ پریشان ہیں، اور اسی وقت میں یعنی یہاں کے ان کا جو سردار تھا یہ حاجب تھا، اور حاجب کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکلا اور میں کسریٰ کے پاس گیا، اور کسریٰ کے پاس جب یہ جاتا ہے اپنی قوم کو لے کر، اس نے وہاں سے معاملہ طے کرنا چاہا اور کیسر سے جا کر یہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو یہاں ہمارے ملک کے اندر تو قحط پڑا ہوا ہے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، یہاں بسنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کے اندر تمہاری کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ تم قتل و غارت کرتے ہو، اور تم جو ہے وہ مطلب کہ ڈاکے اور اس طرح کے معاملے ہیں تمہارے، میرے ملک کا امن تو برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ لیکن حاجب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کی یہ ضمانت دیتا ہوں کہ جب تک میں تیرے اس ملک کے اندر رہوں گا میری قوم کا ایک فرد بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا۔
اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی ہوتا ہے، اور ساتھ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی کمان لے کر آتا ہوں اور اس کمان کو تیرے پاس امانت کے طور پر رکھتا ہوں۔ جب اس کا یہ کہنا، اور جتنے وہاں درباری تھے وہ سارے حیران ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیا کمان ہمارے پاس، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب نہ سمجھے۔ اتنی دیر میں حاجب جو ہے وہ دربار سے باہر نکل آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اپنی کمان کو لا کر اس کسریٰ کے سامنے رکھتا ہے، اور کسریٰ جب اس کمان کو دیکھتا ہے تو اس نے اس کمان کو قبول کر لیا۔ اور پھر جتنا عرصہ بھی یہ اس علاقے میں رہے ہیں، کیونکہ ان کے سردار نے کسریٰ کے ساتھ یہ طے کیا تھا، کسی بندے نے بھی اس وقت میں جتنا عرصہ وہ وہاں رہے ہیں اس عرصہ میں کوئی بھی ایسی شکایت نہیں ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ لڑا ہو، یا کوئی کسی کے ساتھ کسی نے کوئی مطلب کہ کسی کا کوئی مال چرایا ہو، یا کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت کی ہو کہ جس سے اس کے ملک کا امن برباد ہو۔ اور پھر یہ سارے کا سارا قبیلہ جب مسلمان ہوتا ہے تو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی، اور وہاں بارشیں ہوتی ہیں، وہاں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پھر یہ جو حاجب تو اتنے عرصے کے اندر وفات پا چکا تھا، اس کا بیٹا جب کسریٰ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں کمان اپنی واپس لینا چاہتا ہوں، اس نے کہا کہ جس بندے نے کمان رکھی تھی وہ تو کوئی اور تھا، اس نے کہا وہ میرا والد تھا اور وہ وفات پا گیا ہے اور میں اس کی کمان لینے آیا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ کسریٰ اتنا خوش ہوا، اس نے اپنی پوشاک کو اس نے ایک بہترین اور خوبصورت پوشاک بنوائی اور اعزاز کے طور پر اس کو پہنائی کہ یہ بندے وہ ہیں جو وعدہ وفا کرنے والے ہیں، یہ بندے وہ ہیں جو بات کرتے ہیں اس بات پہ پورا اترتے ہیں۔ اور پھر ہمارے قرآن کی بھی یہ تعلیم ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب تم بات کرتے ہو، جب تم عہد کرتے ہو تو اس عہد پہ پورا اترا کرو۔